بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام میرے بھائی اور دوستوں، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر آپ بھی چل رہے ہیں اور ہم بھی چل رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، بہت ساری محافل کے اندر، مجالس کے اندر یہ بات سننے میں آتی ہے اور لوگ کہتے ہیں بہت بڑا ظلم ہے یار، ہر چیز دو نمبری ہو گئی ہے، ہر چیز دو نمبری ہو گئی ہے۔ ایک جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بہت ساری دوست بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، یار کہاں گئے وہ اللہ والے، کہاں گئے وہ مسلمان، کہاں گئے وہ ہمارے بھائی جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں ایک نمبر، وہ تو کہیں ملتا ہی نہیں۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ بھائی اللہ کا شکر کرو کہ ابھی دو نمبری چیز بھی مل رہی ہے، یہاں پر تو 10 نمبری لوگ ہو گئے ہیں، 10 نمبری معاشرہ بن گیا ہے۔ تو یہ 10 نمبری، 2 نمبری، یہ نمبر کیوں آ گئے ہمارے اوپر؟ ہم تو اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اس سے محبت کرنے والے، اور ایسے معاشرے کے اندر، ایسے مملکت کے اندر جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس معاشرے کے اندر اس طرح کی باتیں ہمیں سننی پڑ رہی ہیں، کیوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ سب کو یاد کرنی چاہیے، ہر بچے کو یاد کرانی چاہیے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میرا بھائی، میرا باپ، میرے دوست، میرے احباب، سب کو یہ حدیث، اور انتہائی مختصر ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی جب بازار کا آپ چکر لگا رہے تھے، تو اس بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اناج کی دکان پر تشریف لائے، تو وہاں پر مختلف اجناس جو پڑی ہوئی تھی، ان اجناس میں سے کسی ایک جنس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور ہاتھ میں اٹھایا، دیکھا کہ اوپر کچھ اور ہے اور نیچے کچھ اور نظر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اوپر دکھا کچھ رہے ہو اور تم بیچ کچھ اور چیز رہے ہو۔ تو بندہ تو خاموش ہو گیا، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی، تو یہ بات ہم سب کو یاد کرنی چاہیے کہ من غش فلیس منا، من غش فلیس منا، مسالک سے ہٹ کر کہ میں کون ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، میں کون ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں کون ہوں، میں جیالہ ہوں، میں متوالا ہوں، میں کون ہوں، اس سے ہٹ کر اگر اس حدیث پر ہم سب کی نظر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے بھی میری امت سے دھوکہ کیا، جس نے بھی ملاوٹ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ تو میرا امتی ہی نہیں ہے، وہ تو میری امت سے اس خارج ہو گیا، کیونکہ میں جس پیغام کو، جس پروگرام کو، جس ہدایت کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں یہ 2 نمبری اور 10 نمبری تو ہے ہی نہیں۔ میرے ہاں جو چیز ہے وہ خالص ہے، مخلص لہ الدین، میرے ہاں جو چیز ہے، میرے ہاں جو کاروبار ہے، میری جو تجارت ہے، میرا جو لین دین ہے، میرے جو معاملات ہیں، ان میں کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دی ہوئی تعلیمات میں یہ 2 نمبری کوئی چیز نہیں ہے، 1 نمبر۔ تو اس 1 نمبر کو دیکھنے کے لیے، 1 نمبر پر پہنچنے کے لیے، تو اس ایک ہی حدیث کو اگر ہم سب یاد کریں کہ من غش فلیس منا، اگر میری بات آپ سن رہے ہیں اور غور سے سن رہے ہیں، تو میرے نبی کا یہ فرمان، میرے حضور کا یہ فرمان سب کے لیے، اے لوگو سنو، من غش فلیس منا،
جس نے بھی ملاوٹ کی، جس نے بھی دھوکہ کیا، اور وہ دھوکہ، وہ ملاوٹ اشیاء میں بھی ہو سکتی ہے، عقائد میں بھی ہو سکتی ہے، معاملات میں بھی ہو سکتی ہے، بولنے میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کہیں بھی چیز نظر آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ مجھ سے نہیں، میری امت سے نہیں ہے، وہ تو خارجی ہو گیا، وہ میری امت سے نکل گیا۔ اور قرآن مجید کی جو میں نے آیت جو پڑھی ہے، اس میں تو کائنات کے رب نے فرمایا کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ میرے بھائیوں، میں کوئی جیو کا خبر نامہ آپ کو نہیں سنا رہا، کوئی ARY سے کوئی بات میں نہیں پیش کر رہا، یہ کوئی دنیا کے انسان کی، کوئی اینکر، کسی مولوی کی، پیر اور فقیر کی بات میں نہیں کر رہا، میں اللہ بادشاہ کی بات آپ سے سنا رہا ہوں۔ اللہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بڑی مصیبت ہے، بلکہ احادیث میں یہ بات آئی کہ جہنم کے اندر ایک ندی ہے جس کا نام ویل ہے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ اپنی آخرت کو برباد کرنا چھوڑ دو۔ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ یہ بندہ 2 نمبری چھوڑ دے، ورنہ اللہ کی قرآن مجید اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے جہنم میں ایک وادی ہے، ویل جس کا نام ہے، اور ویسے اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ مصیبت ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، وہ جو دنیا میں اس طرح کی 2 نمبری اور 10 نمبری کا کام کرتے رہتے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میری پیاری بہنوں، یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ ہم سب کے لیے اول اور آخر روشنی اور ہدایت اللہ کے قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، آؤ اس روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کریں اور اپنے پاکستان کو، خوبصورت پاکستان کو، اس آیات کی روشنی میں چلانے کا عزم اور عہد کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔